بے شک وضو ہو یا نہ ہو اس کلمے کو پڑھا کرو۔ ناظرین، بڑھاپے میں جوانی جیسی تازگی اور دل کا سکون حاصل کرنے کا یہ ایک ایسا نبوی تحفہ ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو نور سے بھر سکتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے روح کو سکون بخشتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اور جس نے بڑھاپے میں بھی اللہ کا دامن تھام لیا اس نے گویا دنیا و آخرت کی کامیابی پالی۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یقیناً آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آئے گا جس کی آپ کو تلاش تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو اس پر طرح طرح کی بیماریاں غالب آ جاتی ہیں، جسم تھکنے لگتا ہے، کمزوری اسے آ پکڑتی ہے اور دل کے اندر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کان سننے میں بھاری ہو جاتے ہیں، ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں اور چلنے پھرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ انسان چاہے کتنا ہی دنیا میں طاقتور رہا ہو، لیکن بڑھاپے میں آ کر وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ کھانے پینے کی خواہش تو رہتی ہے لیکن جسم اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حرص اور خواہش بڑھ جاتی ہے لیکن انہیں پورا کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، اور دل کے اندر ایک حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش انسان جوانی کی طاقت واپس حاصل کر پاتا۔ محترم عزیزو، بڑھاپے کی اس مجبوری میں اکثر انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی بچے، اپنے ہی قریبی رشتہ دار اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ اولاد بھی نافرمانی کرنے لگتی ہے اور انسان کی عزت گھٹنے لگتی ہے، حالانکہ یہی انسان جوانی میں کما کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا رہا، لیکن بڑھاپے میں اسے سہارا دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کہ کاش کوئی ایسی طاقت اسے مل جائے جو اس کے بڑھاپے کو آسان بنا دے، اس کے دل کو سکون ملے اور اس کا جسم کمزوری سے نکل کر پھر سے تازگی محسوس کرے۔ محترم ناظرین اکرام، یہاں اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کریم و رحیم ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ جس کو چاہے طاقت عطا کرے اور جس کو چاہے کمزوری میں ڈھال دے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ایک ایسی برکت ہے جو انسان کو بڑھاپے کی مجبوریوں سے نکال دیتی ہے اور اسے سکون عطا کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکینت عطا فرماتا ہے اور فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے اور آپ کس شہر سے ہیں؟ براہ کرم کمنٹ میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں۔ آپ کے لیے ہماری ٹیم یہاں پر آپ کا نام لے کر خصوصی دعائیں کرتی رہیں گی۔ تو ناظرین، یہ کلمہ پڑھنے سے چہروں پر نور آ جاتا ہے، دل میں سکون اترتا ہے اور ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑھاپے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جوانی جیسی طاقت ملے، اس کے دل کو قرار ملے اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی خوشی اور سکون محسوس کرے، تو روزانہ یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہمت عطا فرماتا ہے، اس کے جسم کو تازگی عطا فرماتے ہیں اور اس کی روح کو نئی روشنی ملتی ہے، جس سے بڑھاپے کی کمزوریاں ختم ہو کر طاقت اور سکون اس کے حصے میں آ جاتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وہ راز ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے
کہ ذکر الہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہر بات میں انسان کے لیے راحت ہے، اس میں برکت ہے اور اس میں طاقت ہے کہ اگر انسان اپنے بڑھاپے کو بھی خوشحال بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خاص طور پر سونے سے پہلے لازمی پڑھے۔ اس وقت کو ذکر اور دعا کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور بڑھاپے کی کمزوریاں جوانی کی طاقت کی جگہ بنا لیتی ہے، تو اس وقت اسے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد ہی سہارا دیتی ہے۔ دنیا کی دوائیاں ایک حد تک جسم کو سہارا دے سکتی ہے، لیکن دل کا سکون صرف اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح کو ایک نئی تازگی ملتی ہے اور وہ کمزور جسم بھی پھر سے طاقت محسوس کرتا ہے۔ جو زبان ذکر میں مشغول رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان کو برکت عطا کرتے ہیں اور اس کے اثرات پورے بدن پر پڑتے ہیں۔ محترم عزیزو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر کی برکت سے بندہ تنہائی میں بھی محفوظ رہتا ہے، اور جب وہ دوسروں کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر اپنی خاص محفل فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں۔ کیا یہ کم انعام ہے کہ انسان کو آسمانوں پر یاد کیا جائے؟ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ بڑھاپے میں بہت کمزور ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی تھی، لیکن ان کی زبان سے ہمیشہ ذکر جاری رہتا تھا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حالت تو کمزوری میں ہے، لیکن آپ کا چہرہ ہمیشہ روشن کیوں رہتا ہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی برکت ہے۔ جب بندہ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو بڑھاپا بھی اس پر بھاری نہیں رہتا، بلکہ ذکر کی روشنی اس کو ہمت عطا کرتی ہے، اور کمزوری کے باوجود دل میں ایک جوانی جیسا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، ذکر کرنے سے انسان کی زندگی میں ایک خاص سکون آتا ہے۔ بعض لوگ نے کہا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے بڑھاپے کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ذکر کے لمحوں میں ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے اور اس کی زبان پر ایسی برکت عطا کرتے ہیں۔ جب انسان بڑھاپے میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ پریشانیاں جو بڑھاپے میں گھیر لیتی ہیں وہ سب کے سب آسان ہو جاتی ہیں۔ ذکر کی یہ برکت ہے کہ انسان کو نہ صرف دنیا میں سکون ملتا ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں لپٹ جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی انسان ذکر نہ چھوڑے بلکہ اپنی زبان کو ہمیشہ مصروف رکھے تاکہ جوانی جیسی طاقت اور تازگی بڑھاپے میں بھی نصیب ہو سکے۔ اسلام نے بڑھاپے کو ایک عزت اور وقار کا درجہ دیا ہے، کیونکہ یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے اعمال کا پھل سامنے آتا ہے۔ اگر اس نے اپنی جوانی نیکی میں گزاری ہو تو بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور اگر اس نے غفلت میں زندگی گزاری ہو تو بڑھاپا اس کے لیے عبرت کا وقت بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا،
اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت اور ان کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سخت گنہگار ہیں۔ محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں جو ہمارے بوڑھوں پر رحم نہیں کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ اس فرمان میں بڑھاپے کی عزت کو امت کے ہر فرد کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اگر کوئی بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، ان کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کرتا ہے، تو وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف جاتا ہے، اور ایسا شخص آخرت میں سخت پکڑ میں آ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کی جو بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف ہو گیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ یہ رحمت کی بشارت ہے کہ بڑھاپا صرف کمزوری کا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑھاپے میں عزت کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ محترم عزیزو، اگر کوئی بڑھاپے میں گناہوں میں لگ جاتا ہے تو یہ گناہ اس کے لیے اور بھی بڑا جرم بن جاتا ہے، کیونکہ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کو توبہ اور نیکی کی طرف آ جانا چاہیے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے تو گویا اس نے اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ بوڑھا زانی ہے جو اپنی عمر ڈھلنے کے باوجود گناہ کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ بڑھاپے میں گناہ کا بوجھ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے اور اس کی سزا بھی سخت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں اور اس کو سکون اور خوشخبریاں دیتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کے سامنے دنیا کا اصل چہرہ آ جاتا ہے، جوانی کی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم کی طاقت چھوڑ دیتی ہے اور دل میں خوف پیدا ہونے لگتا ہے کہ زندگی کا سفر اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ اعلان ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ لیکن محترم عزیزو، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا غضب بھی سخت ہے، اور اگر کوئی بڑھاپے میں آ کر بھی گناہوں سے باز نہ آئے، اگر نماز کو چھوڑ دے، اگر ذکر الہی سے غافل ہو جائے، اگر والدین یا بوڑھوں کی عزت نہ کرے، تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔
یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں ان کے دل اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک روح گلے تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، لیکن اگر وہ آخری وقت تک غفلت میں رہے تو پھر اس کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑھاپے میں اپنے بندوں کو عبادات کی توفیق دیتا ہے۔ حالانکہ جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ذکر اور دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت کو دیکھ کر انہیں بڑے بڑے درجات عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بوڑھا ہو کر بھی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ محترم عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ اس کلمے کے بارے میں جس کو آپ نے کسی بھی وقت صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ وظیفے کا طریقہ: سب سے پہلے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لینا افضل ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے۔ درود پاک کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، انسان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کو پڑھنا ہے اور وہ ہے یا قویّ، جس کا مطلب ہے اے سب سے بڑی طاقت رکھنے والے اللہ۔ یہ نام خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جو بڑھاپے میں کمزور ہو چکا ہے۔ اس کو جوانی جیسی ہمت عطا کرنے والا صرف اللہ کا قویّ نام ہے۔ اس نام کو آپ نے ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی جسم کو کمزوری سے نکال کر تازگی عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی بھی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت اور ہمت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ۔ یہ سچے دل سے پڑھنی ہے، محض زبان سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ۔ استغفار مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن اس کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے۔ جو بندہ 3 دن لگاتار دل سے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھے تو پہلے دن ہی سے اس کو سکون اور برکت کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ کے روح اور جسم پر اللہ تبارک و تعالی کی طاقت قائم رہے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس سے روزی میں کشادگی ہوگی، رشتے ناطے سنور جائیں گے اور بیماریوں سے حفاظت ملے گی۔ آخر میں اللہ رب العزت قبر میں سکون عطا کرے گا اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے گا۔ محترم ناظرین، بڑھاپے میں جوانی جیسی تازگی اور دل کا سکون حاصل کرنے کا یہ ایک ایسا نبوی تحفہ ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنے زندگی کو
نور سے بھر سکتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے روح کو سکون بخشتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اور جس نے بڑھاپے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن تھام لیا، اس نے گویا دنیا و آخرت کی کامیابی پا لی۔ اس عمل کو اپنے زندگی کا معمول بنا لے، یقیناً آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آئے گا جس کی آپ کو تلاش تھی۔ آخر میں سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ۔ اے اللہ، ہمارے والدین، بزرگوں اور تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے بڑھاپے کو اپنی عبادت سے مزین کر دے اور اسے ہمارے لیے باعث نجات بنا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ روحانی پیغام پسند آیا اور آپ اسی طرح کی مزید اصلاحی اور بابرکت ویڈیوز سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آخر میں کمنٹ میں یا رحیم لکھ کر اپنی حاضری درج کروائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔